یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ابا الزہراء وعلا آلی کا و اصحابی کا یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد نہایت ہی مقتدر اور معزز میرے سامعین و مشاہدین، بالخصوص شہر فیصل آباد کے مقتدر اور جید علماء کرام، میرے سر کے تاج، خاص الخاص بانی محفل عزت مآب گرامی قدر سگ طیبہ خواجہ محمد امین طاہر نورانی صاحب زیدہ مجدہ، جو موضوع مجھے تفویض کیا گیا نہایت ہی مختصر سے پیرائے میں دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور میری آمد سے میرے آنے سے پہلے قبلہ علامہ صاحب حضرت سیدنا امیر حمزہ کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا تھوڑا سا جمود اور تعطل جو ہے اس کو توڑیے۔ یہ شہیدوں کا ذکر ہے، وہ بیان کر رہے تھے، اور میرا سچی بات ہے ان علماء کی موجودگی میں شاید کچھ کہنا جو ہے یہ تحصیل حاصل ہی ہوگا، کیونکہ فیصل آباد کے بڑے بڑے جید علماء بیٹھے ہیں، میں انہیں سبق سنا رہا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نام حمزہ، والد کا نام عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب۔ صحابہ میں چند ایسی ہستیاں ہیں جن کا شجرہ جو ہے مصطفیٰ کریم کے اتنا قریب ہو، جو مصطفیٰ کریم کے دادا ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، حمزہ بن عبد المطلب رسول کریم کے چچا ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ نبی کریم کے والد گرامی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے گھر سے نکلے۔ خاندان بنو زہرہ کی ایک عفت مآب خاتون سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے عین اسی وقت اسی مجلس میں انہوں نے ایک عورت کو اپنے لیے منتخب کیا جس کا نام حضرت حالہ ہے۔ ایک ہی مجلس میں دو نکاح ہوئے، بیٹے کا بھی ہوا باپ کا بھی ہوا، یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اسی مجلس میں نکاح ہوا، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح بھی اسی مجلس میں ہوا۔ مجلس ایک، نکاح دو، بیٹے کا بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہمارے اس ماحول میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرے، میں اپنے ماحول کی بات کرتا ہوں، عربوں کا ماحول اور ہے، وہاں تو جس کی ایک شادی اس کو مسکین کہتے ہیں۔ یہاں ایسی بات ہو، لوگوں نے پتہ کی کہ نا پیو نو اگ لگی ہوئی سی، لیکن یہ عرب کا ماحول ہے، جرم بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ چونکہ حضرت عبد المطلب نے شادی کی ہے، میں تو کہوں گا یہ سعادت ہے۔ ایک ہی نشست میں دو نکاح ہوئے، باپ کا بھی بیٹے کا بھی، حضرت عبد المطلب کا بھی اور سرکار کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا بھی۔ یہاں رک کے ایک بات کروں، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں بنو زہرہ سے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ کی جو والدہ ہیں
بلکہ میں جملہ مکمل کروں گا. 2 شادیاں ہوئیں، پھر ادھر آؤں گا. 2 شادیاں ہوئیں، سیدہ آمینہ کے رسول اللہ پیدا ہوئے اور حضرت حالہ کے امیر حمزہ پیدا ہوئے. یعنی باپ ایک ہے، مائیں 2 ہیں. حضرت حالہ جو ہیں ان کے نسب کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں حالہ بنت وہب، ادھر ہے سیدہ آمینہ بنت وہب. اگر دونوں کے والد کا نام وہب ہے تو نبی پاک کی والدہ اور حضرت امیر حمزہ کی والدہ حقیقی بہنیں ہیں. اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حالہ بنت وہب نہیں ہے، حالہ بعد نے حالہ بنت وہیب لکھا، بعد نے حالہ بنت وہیب لکھا. سیرت نگار کہتے ہیں اگر وہیب یا وہیب ہیں تو پھر آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں. یعنی دیکھیے باپ کی طرف سے بھی کتنا قریبی رشتہ ہے، ماں کی طرف سے بھی کتنا قریبی رشتہ ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شجاع تھے، دلیر تھے اور انتہائی خوبصورت تھے. فن سپہ گری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. جب تک آپ کی شہادت نہ ہوئی تھی رسول اللہ نے ہر جنگ میں آپ کو علم بھی عطا کیا ہے اور بڑے بڑے سریہ میں آپ کو امیر لشکر بھی بنایا ہے. اسلام کا پہلا لشکر سریہ سیف البحر ہے، جسے سریہ امیر حمزہ بھی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا سریہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ خود نہیں تشریف لے کے جاتے، کسی کو امیر بنا کے روانہ کرتے ہیں. اس پہلے سریہ کے جو امیر ہیں وہ حضرت امیر حمزہ ہیں. اور اسلام کا پہلا غزوہ بدر نہیں ہے، غزوہ ابوا ہے. لیکن غزوہ بدر میں قتال ہوا، لڑائی ہوئی ہے. غزوہ ابوا میں قتال نہیں ہوا، لڑائی نہیں ہوئی. سرکار خود گئے ہیں. غزوہ ابوا جو ہے سرکار خود گئے ہیں. آپ نے اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ باندھا ہے اور باندھ کے حضرت امیر حمزہ کو عطا کیا ہے. لیکن اس ابوا میں غزوہ ابوا میں قتال نہیں ہوا. پھر غزوہ ذوالعشیرہ سرکار خود گئے ہیں، اس میں بھی قتال نہیں ہوا. قتال سب سے پہلے غزوہ بدر میں ہوا ہے. غزوہ ذوالعشیرہ جو ہے اس میں بھی سرکار نے اپنے ہاتھوں سے جھنڈا باندھ کے حضرت امیر حمزہ کو دیا ہے. یعنی اسلام کے سب سے پہلے سپہ سالار، دلیر، شجاع حضرت امیر حمزہ ہیں. جب حضرت امیر حمزہ دنیا سے رخصت ہو گئے پھر حضرت مولا علی شیر خدا باب مدینہ العلم جو ہیں ان کی جگہ کو پر کرنے والے ہیں. اور حضرت امیر حمزہ جو تھے اتنے ماہر تھے فن سپہ گری میں کہ آپ ایک ہی وقت میں 2 ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے. شاید آج تو علماء کو بھی اور عوام کو بھی تلوار سے کوئی شغف نہیں رہا. میرے والد گرامی اس فن کے بڑے ماہر تھے. انہوں اسی پنجابی سے گتکا کہی ہے. کیا گتکا؟ میرے والد گرامی اس کے بڑے ماہر تھے. اور میں نے بھی ملک شام میں مسجد بلال کے جو خطیب تھے سیدنا اسماعیل زبیبی ہمارے استاد تھے، ان کے والد وہاں تلوار زنی، شمشیر زنی سکھاتے تھے. بعض اوقات ہمارے بچے لکڑی لے کر بچے کھیلتے ہیں نا، یاد رکھیے جب ہاتھ کی پوزیشن ہوتی ہے تو اس میں پاؤں کے پینترے کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. ہاتھ ادھر ہے تو پاؤں کا پینترا کہاں ہوگا؟ آپ نے اگر دوسری پوزیشن لی ہے تو پھر پاؤں کہاں ہوگا؟ آسان کروں، مجھے بتاؤ کوئی دنیا کا ایک بولر جو ہے دونوں ہاتھوں سے بیک وقت گیند پھینک سکتا ہے؟ بولیے. کوئی بیٹسمین ایک ہی وقت میں 2 بلوں سے کھیل سکتا ہے؟ کوئی ہاکی کا پلیئر ایک ہی وقت میں 2 ہاکیوں سے کھیل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خدا داد صلاحیت تھی. امیر حمزہ اسلام کے وہ مجاہد تھے، ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے.
آپ کی مجھے وزن بھول گیا، میں نے پڑھا سیرت میں 25-30 کلو سے زیادہ آپ کی تلوار کا وزن تھا اس لیے میرے حمزہ 35 کلو دیکھیں نا 35 کلو آپ کی ایک تلوار کا وزن ہوتا تھا، یک وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے اور شکار کے انتہائی شوقین تھے۔ وہ روایت آپ نے سنی ہوگی علماء سے کہ جب حضرت عبد المطلب نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چاہا میں اپنے بیٹوں کی کفالت میں دے دوں، آپ کو یقین ہو گیا میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ ابو لہب بھی ہے، کہتا محمد مجھے دے دو، فرمایا مجھے پتہ ہے تیرا مزاج محمد سے ملتا ہی نہیں ہے، تو سخت مزاج ہے۔ امیر حمزہ کہنے لگے بابا میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ فرمایا امیر حمزہ تمہیں شکار کا بڑا شوق ہے، اکثر تم جنگلوں میں شکار کے لیے جاتے ہو، میں نہیں چاہتا تم شکار کو نکل جاؤ اور میرا بیٹا محمد جو ہے وہ تنہائی محسوس کرے۔ تو ابو طالب کہنے لگے بابا میں جو ہوں، فرمایا ہاں میں جانتا ہوں تمہاری ذمہ داریوں کو، آج تک میں نے خاندان میں تمہاری ذمہ داریوں کو بھی دیکھا، تمہارے کردار کو بھی دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہوں نے کہا مجھے دے دیں، فرمایا ٹھہرو مجھے محمد سے تو پوچھنے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بیٹا بتا تو کس کے پاس جانا چاہتا ہے؟ رسول خدا اٹھے اور حضرت ابو طالب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو بات کر رہا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مواخات مدینہ میں رسول اللہ نے حضرت زید بن حارثہ کو آپ کا بھائی بنایا۔ آپ نے جتنی بھی وصیتیں کی ہیں اپنے خاندان والوں کو نہیں کی، زید بن حارثہ کو کی ہیں، کس لیے کہ اللہ کے رسول نے مواخات مدینہ پر میرا بھائی بنایا تھا۔ اسلام لانے کا واقعہ جس طرح کے خواجہ صاحب فرما رہے تھے آپ نے سن لیا ہے، تھوڑا سا عرض کر کے میں آگے نکلوں گا۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ، آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے، مکے کا سب سے بڑا بدماش کون؟ ابو جہل۔ اس نے سرکار کو تنہا دیکھا، حتیٰ کہ میں نے ایک جگہ پہ یہاں پڑھا کہ اس نے اپنے عصا کے ساتھ سرکار کو مارا، اور بعض سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا سرکار کے سر انور سے خون بھی نکل آیا۔ عبداللہ ابن جدعان یا سیدہ صفیہ دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ امیر حمزہ واپس آ رہے تھے، کہا آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، حرم میں داخل ہوئے۔ ابو جہل کا تعلق بنو مخزوم کے ساتھ ہے، بنو مخزوم کے لوگ، قریش کے ادھر لوگ جو ہے حرم میں محفل سجا کے بیٹھے تھے۔ امیر حمزہ آئے، آپ نے اپنی کمان کے ساتھ اس کے سر پہ ایسی چوٹ لگائی، خون کا فوارہ نکل آیا، اور ساتھ ایک جملہ کہا تھا ابو جہل کیا سمجھتے ہو؟ سن، جو دین محمد کا ہے وہی دین حمزہ کا ہے۔ اب آگے دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ آپ یہاں سے سرکار کی گستاخی کا بدلہ لے کر سیدھے دار ارقم گئے، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ دار ارقم نہیں گئے، آپ اپنے گھر چلے گئے اور ساری رات اپنے بستر پہ کربٹ بدل بدل کے بے قراری میں گزاری، اور سوچتے تھے کہ حمزہ تو نے جذبات میں آ کر کہہ دیا محمد کا اور میرا دین ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے اسی وقت گئے، ایک روایت میں ہے کہ بعد میں گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے حضرت امیر حمزہ کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق اعظم اسلام قبول کر رہے ہیں، اور بھی اقوال ملتے ہیں 3 دن بعد۔ ان دونوں کا اسلام، عمر فاروق اعظم اور امیر حمزہ کا جو اسلام لانا تھا، یہ کفر میں ہلچل تھی، کفر کے گھروں میں صفے ماتم بچھ گئی، کفر بھی رو رہا تھا، کافر بھی رو رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ سرکار کے پاس گئے، عرض کی یا رسول اللہ بدلہ لے کے آیا ہوں۔ فرمایا چچا میں بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا، خوش تو تب ہوں گا جب تو اللہ کو وحدہ لا شریک مجھے اس کا نبی مانے گا۔ آپ نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اور 3 دن کے بعد اور بھی روایتیں ہیں، عمر فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، تلوار لے کے نکلے ننگی، نہ رہے باس نہ بجے بانسری۔ کسی نے کہا تیری بہن اور تیرے بہنوئی کلمہ پڑھ چکے ہیں، گھر آئے تو بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ کیسا وقت تھا، بہنیں قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو بھائیوں کی تقدیر بدل جایا کرتی تھی، بہنیں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور گھروں میں بھائیوں کی
تقدیر بدل جایا کرتی تھی. آپ نے واقعہ سنا ہے. آپ وہاں سے نکلے, سورۃ طٰہٰ کی آیتیں سنی, دل پہ اثر کر گیا. امیر حمزہ کی بہادری کی بات کرنے لگا ہوں. جب آپ وہاں سے نکلے سیدھے دار ارقم گئے اور آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا, صحابہ نے دروازے کی دراروں سے دیکھا. عمر, عرض کی آقا عمر آیا ہے. امیر حمزہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا, کہنے لگے اگر عمر نیت خیر سے آیا ہے تو ٹھیک, ورنہ حمزہ جو ہے عمر کی تلوار سے عمر کا سر قلم کر کے رکھ دے گا. یہ کہنے والے کون تھے؟ امیر حمزہ تھے. لگتا آپ جملہ سمجھے نہیں ہیں. خدا نہ کرے کبھی بھی ایسا دروازہ بند ہو, ہمیں پتہ لگ جائے باہر ڈاکو آیا, ہم دروازہ تو کھولیں گے نہیں. اگر کھول بھی دے تو ہم میں سے کہہ سکتا کہ میں اسی کی گن لے کر اسی پہ فائر کر دوں گا. اسی کی گن لے کے اسی پہ فائر کر دوں گا. بھائی عمر سے تلوار چھیننی بھی تو کمال ہے نا, عرب کا شاہ زور ہے. اور عمر فاروق اعظم کے تذکرہ میں لکھا ہوا ہے وہ پہلوان تھے, کبھی بھی وہ کسی پہلوان سے گرے نہیں تھے, مات نہیں کھائی تھی, ہر کھاڑا انہوں نے جیتا تھا. وہ عمر فاروق اعظم, ان کے آگے امیر حمزہ کہتے ہیں عمر اگر نیت خیر سے آیا ہے تو ٹھیک, ورنہ حمزہ جو ہے عمر کی تلوار سے عمر کا سر قلم کر کے رکھ دے گا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جب عمر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھ لیا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سچے نہیں؟ فرمایا سچے ہیں. آقا پھر ہم حرم میں سیدھا جا کے عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اب توجہ کے ساتھ, بعد سیرت نگاروں نے لکھا ہے اسی وقت یا چند دن بعد پھر ہوا کیا, دو صحابہ کرام جو ہیں دار ارقم سے نکلے, دو کتاریں بنی ہوئی ہیں, دو صفیں ہیں, دو لائنیں ہیں, اور سرکار بھی موجود ہے. ایک لائن کے ایک صف کے آگے امیر حمزہ جو ہیں ننگی تلوار لہرا رہے ہیں, اور دوسری صف کے آگے عمر فاروق اعظم ننگی تلوار لہرا رہے ہیں, اور حرم کی طرف جا رہے ہیں کہ آج کے بعد حرم میں علی اعلان اللہ کی عبادت ہوگی. یہ ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام قرطبی نے لکھا ہے کانت فاطمہ تاتی قبر حمزہ کل جمعۃ. حضرت علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ سیدہ بطول زہرا جگر گوش رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ ہر جمعہ کے دن حضرت امیر حمزہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی. وعلمتہ بصخرۃ, اور انہوں نے حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک پر ایک پتھر کے ساتھ نشان لگایا ہوا تھا تاکہ امیر حمزہ کی قبر پہچانی جائے دور سے یہ حضرت امیر حمزہ کا مزار ہے. اور طبقات ابن سعد میں ابن سعد نے لکھا ہے کانت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تاتی قبر حمزہ ترمہ و تصلحہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر سیدہ بطول زہرا حاضر ہوتی, ترمہ و تصلحہ, اس کو ٹھیک کرتی اور اس کو سوارتی تھی. جنہوں سے پنجابی کہہ لے کی کر دیاں سے قبر نو لپ دیاں سن. اللہ اکبر. اور جس ہستی کی آج دوسری نسبت ہے حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی شادی جو ہے یہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. پھر حضرت امیر حمزہ پہ آؤں گا. امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حق و صداقت کی نشانی امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی شادی مدینہ شریف میں ہوئی ہے. ایسے نہیں جیسے آج ہم کرتے ہیں. یہ بھی سعادت ہے کہ دلہا بھی ادھر سے گیا, دلہن بھی ادھر سے گئی, وہاں نکاح ہوا مدینہ شریف میں سرکار کے روضہ پاک کے نزدیک, پھر پاکستان آگے. ایسے نہیں, حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے سسرال مدینہ شریف میں ہیں. کون؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ خواجہ ضیاء الدین قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوتی صاحبہ جو ہیں حضرت امام شاہ احمد نورانی کی زوجہ ہے. اور خواجہ ضیاء الدین قطب مدینہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے. ان کے تذکرے میں لکھا ہوا ہے آپ نے پہلے دہلی میں پڑھا, پھر سورت میں پڑھا,
پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، مرید ہوئے، خلافت ملی، پھر بغداد شریف چلے گئے۔ بغداد شریف گئے تو کئی سال آپ نے وہاں مجذوبیت میں گزارے۔ پھر ایک کرد بزرگ آئے، انہوں نے توجہ ڈالی، پھر حالت صحف میں آ گئے، اور حضرت پھر آپ مدینہ شریف گئے، اور خواجہ ضیاء الدین قطب مدینہ آپ نے 70 سال مدینہ شریف میں گزارے، اور وہیں وصال ہوا، اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں۔ بتاؤ کسی کو نیشنلٹی سعودیہ دیتی ہے؟ آج بھی ان کی نسل پاک بہی ہیں۔ میں کئی بار آپ کے کاشانہ پہ مدینہ شریف میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت خواجہ ضیاء الدین قطب مدینہ، حضرت امام شاہ احمد نورانی کے دادا سسر، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ شریف حاضر ہوا تو مجھے 1 2 3 دن فاقہ آ گیا۔ فرمایا تیسرا دن تھا، ایک ہستی آئی، لمبا قد تھا، انتہائی خوبصورت سے گورا رنگ تھا۔ وہ میرے پاس آپ تشریف لائے اور کہنے لگے یہ ہے شہد کا مشکیزہ، یہ ہے آٹے کا مشکیزہ، یہ ہے دیگر سامان خرد و نوش، اور بھی پہنچ جائے گا۔ کہتے وہ دیکھ کے جب چلے گئے، خواجہ ضیاء الدین قطب مدینہ کے خادم پوچھنے لگے حضور مدینہ طیبہ میں ہمیں جانتا ہی کوئی نہیں، ہم نوبارد ہیں، یہ آنے والی ہستی کون سی ہیں؟ خواجہ ضیاء الدین قطب مدینہ فرماتے ہیں ارے کیا تو نے جانا نہیں، آنے والے حضرت امیر حمزہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور مدینہ کی ولایت جو ہے حضرت امیر حمزہ کے سپرد ہے۔ اور امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 8 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ کتنے؟ 8 سال کے بچے کو کیا شعور ہوتا ہے؟ اور جب آپ 11 سال کی عمر تھی، آپ مدینہ شریف حاضر ہوئے، 11 سال کی عمر ہے، اپنے والد گرامی علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جب آپ مدینہ شریف حاضر ہوئے تو آپ نے 1 سال مدینہ شریف میں قیام کیا، اور اس قیام میں آپ نے فن تجوید و قرات پڑھا ہے مسجد نبوی میں بیٹھ کر۔ آپ شب زندہ دار تھے، عابد و زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیا ہے کہ اس کام کی وجہ سے امام شاہ احمد نورانی کا نام زندہ ہے۔ 1974 کی بات ہے، امام شاہ احمد نورانی جس وقت آپ نے قرارداد پیش کی مرزائیوں کے خلاف، تو قادیانیوں کا لاہوری گروپ آپ کے پاس حاضر ہوا، اور ساتھ کچھ حکومت کے برسر ابردہ لوگ بھی تھے۔ وہ آ کے کہنے لگے کہ جی ہم مرزے کو نبی نہیں مانتے، ہم تو اسے مجدد مانتے ہیں، تو لہذا آپ قرارداد سے ہمارا نام نکال دیں۔ امام شاہ احمد نورانی اور ساتھ آپ فرماتے ہیں، آپ کا کلپ بھی موجود ہے، فرماتے ہیں اور ساتھ انہوں نے ایک بریف کیس میرے سامنے رکھا، کہتے اس میں اس وقت 50 لاکھ روپیہ تھا۔ خون صدیقی جوش میں آ گیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا تم تو نورانی کا جوتا بھی نہیں خرید سکتے۔ فرمایا سنو کیا کہتے ہو کہ تم مرزے کو نبی نہیں مانتے، مجدد مانتے ہو؟ امام شاہ احمد نورانی فرماتے ہیں میرے نزدیک جو مرزے کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حق و صداقت کی نشانی، سید الشہداء سید امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، زندہ باد۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک تم کہتے ہو کہ ہم مرزے کو نبی نہیں مانتے، مجدد مانتے ہیں، تو لہذا وہ کہہ دیں گے تم مجدد نہیں مانتے، لہذا تم اس قرارداد سے نکل گئے۔ فرمایا اسے جو مسلمان بھی مانے، مومن بھی مانے، نورانی کے نزدیک وہ کافر ہے۔ پھر امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں، تم یہ مال دنیا کے لے کے آئے ہو، میرا سودا جو ہے یہ بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ آپ کے الفاظ ہے میرا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اول سے لے کے آخر تک کردار ہی کردار ہے، وہ کردار ہی کردار ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ عم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔